بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہماری سوسائٹی کچھ اس طرح ہو گئی ہے کہ یا تو ہماری سوسائٹی میں ایک خرابی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کے لیے تو نوجوان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، لیکن باپ کی اطاعت اور خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتا، باپ کی خدمت سے جھجکتا ہے، باپ کی اطاعت سے جھجکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا کوئی استاذ ہو یا کوئی ٹیچر ہو تو وہ ٹیچر کا ادب تو ضرور کرتا ہے، استاذ کا ادب تو ضرور کرتا ہے، لیکن باپ کا ادب نہیں کرتا۔ یہ ایک سچائی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ ایک غلط سچائی ہے، یہ غلط چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ طلباء سے یہی کہتا ہوں کہ باپ کا درجہ استاذ سے بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے باپ کا درجہ بیان کیا ہے۔ اب قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے باپ سے بڑا ہوا استاذ کا درجہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باپ کیا ہے، اس کا درجہ کیوں بڑھا ہے، ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ میں وہ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باپ کس شفقت کا نام ہے، کس سائبان کا نام ہے، کس محبت کا نام ہے، کس سہارے کا نام ہے، کس طاقت کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، عزیز تر رکھتا ہے مجھے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ عجیب بات کہہ رہا ہے۔ دوسرا شعر سنیے، وہ ماں کے کہنے پر کچھ رعب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پر کچھ رعب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بظاہر تو وہ رعب رکھتا ہے، اسی لیے اس رعب کی وجہ سے وہ مجھے چومتا نہیں، اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر بچے کو چوموں گا تو شاید میرا رعب ختم ہو جائے گا، رعب ختم ہونے کی وجہ سے میرا بچہ بگڑ جائے گا، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ پھر آگے شاعر کہہ رہا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے۔ آشنا کا مطلب وہ واقف رہتا میری ہر تکلیف سے ہر دم، لیکن کھل کے روتا نہیں ہے، سسکتا ضرور ہے۔ آگے کہہ رہا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے۔ آگے تو عجیب بات کہہ دی، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید کر لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے شاعر کہہ رہا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ یہ ہے، اس کا نام ہے باپ، اس شفقت کا نام، اس جذبے کا نام باپ ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا، باپ کی اطاعت کیجئے، باپ کی خدمت کیجئے، باپ کے ہر بات کو مانیے، لیکن باپ سے بھی کہوں گا کہ بچوں کے ارمان کا خون مت کیجئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں باپ سے، ماں سے، کہ خاندانیت کی خاطر بچوں کی شادیوں کو مت روکیے۔ اسی طرح جو ہے بچہ اگر صحیح کام کرنا چاہتا ہے، مثلا بچہ کہتا ہے اماں میں جہیز نہیں لوں گا، پھر بھی ماں باپ اگر اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ بچہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، پوری زندگی
پھر وہ کبھی سچائی کی طرف آنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اب اس کو کوئی نہیں جوڑ سکتا، اس لیے کہ جوڑنے والی طاقت ماں باپ تھے۔ جب ماں باپ ہی نے اس کو بکھیر دیا، اس کو توڑ دیا، تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی۔ اس لیے ایک طرف بچوں کے لیے پیغام ہے تو دوسری طرف ماں باپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کو جنت بنا دے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔